عجیب بات کہی بزرگوں نے، اللہ والوں نے، کہ قرآن کے نام میں جمال ہے، فرقان کے نام میں جلال ہے کہا۔ قرآن میں ایک جمال ہے، ایک محبت ہے، پڑھی جانے والی کتاب، سینوں سے جو لگائی جائے گی، لوگ تو یاد کریں گے، لوگ پڑھ کر اجر حاصل کریں گے۔ کہا یہ تو اس میں ایک جمال ہے، حسن ہے۔ اور فرقان میں یہ کہ یہ کتاب ہمیشہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دے گی، ڈفرینشیٹ، ممیز کر دے گی، علیحدہ کر دے گی۔ بتایا گیا، وعدے کیا گیا، ڈرایا گیا کہ تم حق و باطل کی اب ملاوٹ نہیں کر سکو گے۔ پچھلے صحیفوں میں ملاوٹ کر لی تم نے، سچائی میں جھوٹ کو ملانے کی کوشش کی، اب نہیں، یہ فرقان ہے۔ اور یہ فرقان اس حیثیت سے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان، عقیدے اور عمل کی انتہائی اہم باتیں ہیں ان کو ایسے ریپیٹ کر دیا کہ ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی توحید کے مضامین آپ دیکھیے کتنے جگہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت آپ دیکھیے بار بار آ رہی ہے قرآن مجید میں۔ قیامت کے احوال دیکھیے، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اشارہ، کچھ نہ کچھ تذکرہ۔ کوئی چینج نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ معنوں میں، نہ تلفظ میں، نہ قرات میں، نہ حروف میں۔ اتنا ریپیٹڈ اللہ تعالیٰ چیزوں کو بیان کیا، لیکن مکرر کے معنی، تکرار کے معنی وہ محض تکرار نہیں ہے، تکرار میں بھی ایک حسن ہے۔ ہر صورت میں وہ ایک اپنا مقام، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک حسن، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک مفہوم، سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس کلام کو نازل فرمایا کہ یہ کلام ایک یکتائے روزگار کلام بن گیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں بعد وہ آیت آئے گی، ان کو تو پھیرے بھی مما نزل عرادنا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر تو پیش کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے بم گرا دیے ہیں عالم اسلام پر، کتنی مملکتوں کو کتنی بار تباہ کیا گیا ہے، کتنی بار بغداد تباہ ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتنی بار سیریا تباہ ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتنی بار مصر پہ حملے ہوئے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کتنے ہمارے نوجوانوں کی لنچنگ ہوئی اس ملک میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایک چھوٹی سی کتاب جواب میں ڈالو نا، کیسا پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہاں ذہن کام ہی نہیں کر سکتا، وہاں آ کے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں ان کو، وہاں آ کے مغلظات بٹیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، قتل عام کریں گے، خوریزی کریں گے، لیکن یہاں عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نازل فرما، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی تلاوت، اس کے معانی، اس کی خبریں جو اطلاعیں دی گئی، پیشن گوئیاں، ہر لحاظ سے کلام معجزہ ہے۔ عقل عاجز ہو جاتی ہے، عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ ایسے عظیم الشان انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا۔ قیامت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔